بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله أحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو خطبۃ الحاجہ ہے، جو عموماً پڑھا جاتا ہے، یہاں پر دو نکات بیان کر ہم اپنی بات کو آگے رکھتے ہیں۔ متعدد محدثین نے، امام نسائی رحمہ اللہ نے، امام نسائی نے باب بنا ہے، باب کیفیہ الخطبہ، یعنی جمعہ کا، کتاب الجمعہ کے اندر کہ خطبے کی کیفیت کیا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا خطبہ جو ہم نے آپ کے سامنے ارشاد فرمایا، وہ جو ہے خطبہ ذکر کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کو جب ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ کیوں اسے خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ خطبہ، نصیحت، وعظ کسی حاجت کی بنا پر کی جاتی ہے، یعنی کوئی ضرورت کے تحت۔ مثال کے طور پر شیخ البانی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اگر مثال کے طور پر میں تمہارے گھر کو آؤں یا کسی اور کے گھر کو جاؤں، میری یہ تمنا ہوتی ہے، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے الفاظ، میرا کلام دل کی گہرائیوں تک پہنچے، تو میں اپنی گفتگو کو، اپنے کلام کو خطبۃ الحاجہ سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ مجھے حاجت ہے اس بات کی کہ میرا کلام تم پر اثر ہو، ایسا نہ ہو کہ تم ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے اس کو نکال دو۔ یہاں پر ایک بات اور بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے، یہاں پر شیخ البانی کا کلام ختم ہوتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کے بعد، جس کو امام احمد بن حنبل نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے نقل کیا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس خطبے کو سنن الکبریٰ کے اندر نقل کیا۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعبہ جو اس حدیث کے راوی ہے روات میں سے، انہوں نے ابو اسحاق رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا یہی خطبہ شادی کے لیے یا اور کسی حاجت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ کہا ہر حاجت کے لیے، ہر ضرورت کے لیے یہ خطبہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خاص کر اس چیز کا ذکر کیا کہ یہی وجہ ہے کہ خطبۃ الحاجہ کو مستحب ہے کہ جب اہل علم عوام سے مخاطب ہو، یا قرآن کی تعلیم دی جائے یا سنت کی تعلیم دی جائے۔ دوسری بات جو کافی اہم ہے اسی سے متعلق ہے، جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام کے اندر ذکر کیا کہ عبداللہ ابن ادریس العوضی رحمہ اللہ ہشام ابن عروہ رحمہ اللہ سے، پھر وہ اپنے والد سے، اور وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا، زینو، یعنی زینت بخشو اپنے مجالس کو، یعنی مجھ پر درود بھیج کر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر۔ تو یہ دونوں چیزیں عموماً آپ دیکھیں جو اہل علم کی مجالس ہیں، اور اہل علم کی مجالس آپ جانتے ہیں، جیسے سہل بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی مجالس کو اگر دیکھنا ہو تو وہ علماء کی مجالس کو طرف دیکھیں۔
बल्कि इमाम सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह ने, इमाम समानी रहमहुल्लाह नकल करते हैं कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मंजिलत वाले वो हैं जो अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान वास्ते होते हैं, यानी ज़ाहिर सी बात वो कौन है, अंबिया और उलमा। तो ये बेहतरीन मजालिस है, और इन मजालिस की इब्तिदा हमेशा खुतबतुल हाजा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजकर शुरू करना चाहिए, और इब्न क़य्यिम ने इस पर तफसील से बहस भी की है। तो ये तो थी पहली बात खुतबतुल हाजा के मुतालिक। दूसरी चीज़ जो काफ़ी अहम है, और मैं आप लोगों के सामने इसको ज़रूर रखना चाहूँगा, कि आया खुतबतुल हाजा के मुताल्लिक़ जो बहस है, और बहुत सारे उलमा को देखा जाता है, जैसा अभी शेख ने मुक़दमे के अंदर इसको ज़िक्र किया। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारे तलबा इस चीज़ का ख़याल नहीं रखते कि किताब को जो है किताब का मुक़दमा नहीं पढ़ते। यहाँ पर एक बात याद रखें अज़ीज़ान इकराम, एक होता है दिबाचा, एक होता है दिबाचा, यानी मैं उसको समझाऊँगा आपको। एक होता है दिबाचा, एक चीज़, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है असल में। दूसरा होता है तक़रीज़, और तीसरा होता है मुक़दमा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो क्या है? मुक़दमा है। दिबाचा कहते हैं, अब देखें किताबों की इब्तिदाई सफ़हात में मुसन्निफ़ की शख़्सियत या फ़न के तारुफ़ के तौर पर जो तहरीर में शामिल की जाती है, उसे दिबाचा कहते हैं। उमूमन दिबाचा किसी मशहूर कलमकार या दानिश्वर से लिखवाया जाता है, लेकिन खुद मुसन्निफ भी लिख सकता है। उसे पेशे लफ्ज भी कहते हैं, यानी दिबाचे को क्या कहते हैं? पेशे लफ्ज। ठीक है। अब दूसरी चीज है तकरीज। तकरीज किस मानों में है? तकरीज इस मानों में, अगर इंग्लिश में हम समझे, रिव्यू के मानों में, यानी मुसन्निफीन जब अपने फैसले की फन्नी तौज़ी करते थे, और तकरीज कहा जाता है, यानी ये अल्फाज आप देखें, उमूमन जो है ये मुसन्निफ की मदद सराही की जाती है, सिर्फ खूबियाँ बयान की जाती है। यानी यूँ समझिए एक दिबाचा की इब्तिदाई शक्ल है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किताब का जो यानी तखरीज़ कोई और लिखता है, खुद मुसन्निफ नहीं लिखता, इसलिए उसे तखरीज़ निगार कहा जाता है। दिबाचा और तखरीज़ में बुनियादी फ़र्क ये है कि दिबाचे में मुसन्निफ तसनीफ़ और उनके फ़न के हवालों से बात की जाती है, जबकि तखरीज़ में सिर्फ खूबियों को बयान किया जाता है। अब जो जिस चीज़ का ताल्लुक हमारे मौज़ू से है, वो है मुकद्दिमा। मुकदमा किसे कहते हैं? दिबाचे में जब तनकीदी व तहकीकी अंदाज इख्तियार किया जाए तो उसे फिर उमूमन मुकदमा कहा जाता है। अब आप मुसद्दस हाली जो देखें, जो मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब के जो शागिर्द थे, वो उसकी बेहतरीन मिसाल है मुसद्दस हाली। ये बहरहाल बताना मकसद ये है कि मुकदमा इसे कहते हैं कि जिस दिबाचे में जब तनकीदी व तहकीकी अंदाज की इख्तियार किया जाए। यही वजह है बाज़ किताबों के जो मुकद्दिमात थे उनको मुस्तकिल एक तसनीफ की हैसियत दी गई है। सुभान अल्लाह। अब मैं 1-2 मिसालें आपको देता हूँ। इमाम इब्न खल्दून रहमहुल्लाह की जो तारीख है उसका मुकदमा मुस्तकिल एक जो है वो तसनीफ मानी गई है। अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की जो तोहफ़तुल अहवज़ी है उसका मुकदमा, बहुत सारे उलमा की जो किताबें हैं उसका मुकदमा मुस्तकिल एक किताब छपी है, क्योंकि काफ़ी सारे जो है मबाहिस उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये रही दूसरी बात। तीसरी बात जो पिछली मजलिस के अंदर भी हमने ज़िक्र की, हम ये देखेंगे कि आया ये जो खुतबतुल हाजा है, क्या इसको ज़िक्र करना या इसको लिखना ज़रूरी है हर किताब के तहत? जैसा हमने पिछली मजलिस में भी इसको ज़िक्र किया, इख्तिसार के साथ हम ज़िक्र करते हैं। देखें, ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि ये जो खुतबतुल हाजा है, क्या किताबों की इब्तिदा में इसको लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? मैंने जब पिछली मुलाकात में जब शेख अब्दुल कलीम हफ़िज़हुल्लाह से ये पूछा, तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई शख्स नहीं लिखता तो वाजिब नहीं है। और यही पहली राय है कि ये सुन्नत नहीं है कि खुतबतुल हाजा को लिखना। इब्न अल्लान रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल फुतुहातुर रब्बानिया, उनकी ने अल फुतुहातुर रब्बानिया के अंदर इब्न अल्लान रहमहुल्लाह ने कहा कि ये जो खुतबतुल हाजा की दुआ है, ये ज़ाहिर-सी बात है खुतबात, मुहाज़रात की हद तक महदूद नहीं है, ना ही जुमा की हद तक। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त भी की जाती थी, और ये जो है किताबों की इब्तिदा में लिखने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आप देखें, यानी वो कहते हैं कि इमाम तिरमिज़ी की जो शमाइल है, अबू दाऊद है, उन्होंने कभी इसको ज़िक्र नहीं किया। मुल्ला अली क़ारी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है, मुल्ला अली क़ारी रहमहुल्लाह ने भी जमल वसाइल शरह शमाइल के अंदर यही बात की, और उन्होंने बाज़ दलाइल भी दिए। मिसाल के तौर पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतूत बादशाहों को, हुक्मरानों को भेजे, उसमें खुतबतुल हाजा जो है मौजूद नहीं था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बहुत सारे अहकामात लिखवाए ज़कात के मुतालिक, दियत के मुतालिक, लेकिन उन किसी भी ख़त में खुतबतुल हाजा का ज़िक्र नहीं मिलता।
بجائے اس کے کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اسی کا ذکر کیا فتح الباری کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو حکمرانوں کو بھیجے گئے تھے، اس میں جو ہے اللہ کی تعریف سے جو ہے وہ خطوط شروع کیے گئے۔ اور دوسری جو دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ کسی عالم نے، چاہے وہ امام بخاری ہو، مسلم ہو، دیگر محدثین ہو، انہوں نے یا علوم القرآن کی کتابیں ہوں، علوم الحدیث ہو، عربی نحو، صرف، معنی، بدیع، بلاغت، یہ کتابیں بھی خطبۃ الحاجہ سے جو شروع نہیں کی گئی، اور تفصیل سے ابن حجر کا کلام پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہے پہلی رائے۔ دوسری رائے یہ ہے جو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ یہ سنت ہے کہ خطبۃ الحاجہ سے شروع کیا جائے، اور انہوں نے مشکل الاثار میں اندر یہی بات بیان کی، اور یہی رائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اور بعد میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی بھی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت ساری کتابیں اسی سے شروع بھی ہوتی ہے، جیسے مجموع الفتاوی ہے، جامع الرسائل ہے، در تعرض ہے، بیان تلبیس الجہمیہ ہے، رد الاقناعیہ ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ کی بھی کتابیں ہیں، طرق الحکمیہ ہے، الصلاح و احکام تاریکیہ ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اپنی مایہ ناز تصنیف مشکل الاثار کے اندر لکھتے ہیں کہ اس خطبے کو جو ہے، یعنی اس خطبے کو نقل کرنے کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ کہا کہ خطبۃ الحاجہ مستحب ہے جب لوگوں سے گفتگو کی جائے، یعنی مناظرہ کیا جائے یا ترغیب و ترہیب، یہ چیزیں انہوں نے لکھی ہے، اور یہی ان کے مشائخ کا جو ہے عمل تھا، یہ ذکر کیا ہے مجموع الفتاوی کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر، اور انہوں نے بھی اپنے اپنے دلائل دیے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پچھلی مجلس میں ذکر کیے، تو ظاہر سی بات ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ یہاں پر ایک بات جو ہماری نظر میں جو ہے راجح ہے کہ یہ جو موقوف ہے شیخ البانی رحمہ اللہ اور ان کے اکثر متبعین کا، یعنی جو ان کے شاگردوں کا، اور یہی وجہ ہے شیخ نے بھی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنے اکثر جو تصانیف ہے اس کا افتتاح جو ہے خطبے سے کیا ہے، مگر ظاہر سی بات ہے اس کو سنت سمجھنا یا لازم سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں متقدمین اور متاخرین کی تصانیف اس خطبے سے خالی نظر آتی ہیں۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے محدث ہے، متبع سنت ہے، انہوں نے بھی اپنی تصانیف میں خطبے سے جو ہے اس کو افتتاح نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس امر پر دلیل ہے کہ اس باب میں اس چیز کو سنت پر قیاس کرنا درست بات نہیں۔ اور دیگر علماء جیسے شیخ بکر ابو زید نے رحمہ اللہ نے بھی اس کا رد کیا ہے، تو یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ اچھا، تو یہ مختصر تمہید کے بعد یہاں پر دیکھیں خطبۃ الحاجہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ ایک بات جو سمجھنی چاہیے کہ دو تفسیری نکات جو میں ضمناً عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کیا ذکر کیا؟ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت کے اندر ذکر کیا کہ یہ فوز عظیم کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ قرآن مجید میں 3 فوز کا ذکر آیا ہے ساتھیوں، ایک ہے فوز مبین، ایک ہے فوز کبیر، اور ایک ہے فوز عظیم۔ فوز مبین کیا ہے؟ فوز مبین یہ ہے کہ انسان کو فقط جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے، یہ ہے فوز مبین۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ پھر ایک ہے اللہ رب العزت نے فوز کبیر کا ذکر کیا ہے، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ فوز الکبیر کیا ہے کہ فقط انسان کو جنت کے اندر داخلہ مل جائے، یہ ہے فوز کبیر۔ فوز عظیم کیا ہے کہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کا رضوان حاصل ہو، یہ ہے فوز عظیم۔ تو ہم اللہ رب العزت سے فوز عظیم کا سوال کرتے ہیں، اور اسی آیت میں جو ایک نقطہ بیان کرنا ہے کہ قول سدید، کہ صاف کھری بات، اور طلباء کو چاہیے کہ قول سدید کیا ہے؟ ایک ہے قول معروف۔ قول معروف کیا ہے کہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو عقل یا شریعت کی نگاہ میں اچھا ہو، یعنی عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ فعل درست ہے، اور شریعت بھی تسلیم کرتی ہے کہ فعل درست ہے، وہ ہے قول معروف۔ قول کریم کیا ہے؟ قول کریم قرآن مجید میں ایک بار آیا ہے، اور قول کریم اس قول کو کہتے ہیں جو قابل تعریف ہے، یعنی ہر قابل تعریف عمل کو یا ہر قابل تعریف چیز کو کیا کہتے ہیں؟ قول کریم۔ اور قول سدید کیا ہے ساتھیوں؟ جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ قول سدید کا معنی یہ ہے کہ یعنی نیزے کی طرح جو ہے سیدھا کرنا، یعنی بات نیزے کی طرح بالکل سیدھی ہو، اس میں ذرہ برابر عوج یعنی کجی نہ ہو، یعنی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے قول اگر سدید نہ ہو تو گھر کا پورا نظام تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے یہ خطبہ جو ہے نکاح کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ بات جب کی جائے تو کھری بات کی جائے، یعنی صاف ستھری بات، سیدھی بات، جس کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو۔
اب یہ بات ہے یہاں پر ایک اور نقطہ جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے نقل کیا تہذیب السنن کے اندر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بھی احادیث کے اندر جو مدد استعانہ کا جو فعل استعمال ہوا ہے وہ جمع کا یعنی مغفرت کا۔ اب دیکھیں یہاں پر لیکن شہادت کا معنی کیا ہے یہاں پر شہادت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں کہ آپ کسی کی طرف سے مغفرت تو طلب کر سکتے ہیں، مدد تو طلب کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور کی طرف سے آپ جو ہے کیا نہیں کر سکتے، آپ کسی اور کی طرف سے شہادت نہیں دے سکتے، اور نہ ہی وہ شہادت مقبول ہوگی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ چلیں ہم کتاب کو، یہ ہے مقدمہ۔ بہت سارے طلباء ساتھیوں کتاب کا مقدمے کو نہیں پڑھتے۔ دیکھیں کتاب کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، یہ ایک اہم چیز ہے۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ آداب الطالب علم کے اندر وہ بہت ساری مفید باتیں بیان کرتے ہیں، اگرچہ وقت تھوڑا طویل ہو جائے لیکن کیونکہ کافی سارے مفید باتیں انہوں نے ذکر کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی چیز جو شیخ بیان کرتے ہیں کہ کتاب کے موضوع کا علم ہو۔ اب یہاں پر کیا ہے، کتاب کا موضوع کیا ہے، استقامت۔ دوسری چیز کیا ہے کہ کتاب کی اصطلاحات معلوم ہو۔ مثال کے طور پر بلوغ المرام آپ پڑھیں گے تو وہاں پر متفق علیہ آئے گا، تو اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہاں بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ منتقا آئے گا، اس کا معنی کیا ہے، قولین، آپ فقہ پڑھیں گے تو آپ کو قولین، وجہین، روایتین، احتمالین، یہ کیا ہے اس کے معنی، تو اصطلاحات کا علم ہو۔ تیسری چیز جو کتاب کا لہجہ ہے، کتاب کا جو اسلوب ہے، اس کا آپ کو علم ہو، یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں کتاب کو پڑھنے کی دو قسمیں، ایک تو کتاب کو تفکر تدبر کے ساتھ یعنی اس کی گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ قرأ یعنی بس پڑھتے ہیں آپ چلے جائیں تاکہ آپ کو ایک ہلکا ہلکا سا یا موٹا موٹا سا جو ہے آپ کو ایک تصور آ جائے کہ ہاں کتاب کے بارے میں کیا لکھی گئی ہے۔ تیسری چیز کتابوں کو جمع کرنا۔ پانچویں چیز بے حد شوق سے وہ موضوعات پر جو موضوعات اہم ہیں اور کافی اہم کتابیں ہیں، مثال کے طور پر صحابہ کے دفاع میں آپ پڑھ رہے ہیں، شیخ غلام مصطفیٰ کو پڑھ رہے ہیں، شیخ ارشاد کو پڑھ رہے ہیں، سب سے اہم کتاب جو آپ کو پڑھنی چاہیے، ظاہر سی بات ہے یہ مفید کتابیں ہیں، شیخ الاسلام تیمیہ کی منہاج السنہ پڑھنی چاہیے۔ درود کے فضائل پر آپ کبھی اقبال کیلانی کی کتاب، آپ جلاء الافہام کو بھی سامنے رکھیں، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے۔ تو اہم کتاب جو اہم موضوعات پر کتابیں اس کو پڑھا جائے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے ساتھیوں جو پانچویں بات کہ کتابوں کو جب پڑھیں تو کتابوں کی تقسیم ہمارے سامنے ہو کہ ہاں یہ کتابیں کافی مفید ہیں، یہ کتابیں ظاہر سی بات ہے مفید نہیں ہے، اور ایک کتابیں ایسی ہوتی ہیں ظاہر سی بات جو نہ مفید ہے نہ فائدہ مند، نہ اس کے اندر کوئی خاص خیر ہے نہ کوئی شر ہے، بس ہے تو بس ٹیلی فون ڈائریکٹری کو آپ لے لیں، کوئی خاص فائدہ اس میں ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقسیم، تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو کتاب پڑھنے میں آپ کو اور آسانی ہوگی۔ یہ بات اصول شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر بیان کی ہے۔ یہاں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں، 10 بجے مجھے تھوڑا سا کام ہے، ہم انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد بات کو آگے رکھیں گے۔ ان چند بنیادی باتیں جو خطبۃ الحاجہ سے متعلق تھی، اس کے بعد آپ دیکھیں معزز قارئین، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا ہم ٹھہرتے ہیں، اور یہ جو لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ہر بار آپ یہ لفظ دروس میں، خطبات میں، محاضرات میں، وعظ میں سنتے ہوں گے، آج ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ فتنے، جو لفظ فتنہ ہے اس کا معنی کیا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری تفاسیر لکھی گئی اور اس میں ایک تفسیر جو بہترین تفسیر ہے وہ ہے شیخ امین شانقیطی رحمہ اللہ کی، محمد امین ابن محمد مختار شنقیطی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اصل میں یہ موریٹانیا کے تھے، اور یہاں پر آپ یعنی سعودی جب آپ آئے، حج کے لیے آپ آئے، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت گورنر سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کے علم اور فضل کو دیکھ کر آپ کو مدینہ کے اندر گھر دیا گیا۔ ہم نے پچھلی مجلس میں بھی ایک جو ڈاکیومنٹری آپ کی سیرت پر بنائی گئی تھی وہ ہم نے فارورڈ کیا تھا، ابھی بھی میں اس کی لنک شیئر کر رہا ہوں، ضرور آپ لوگ سنیں۔ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ، آپ اس سے اندازہ کریں
شیخ البانی رحمہ اللہ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے پاس اتنا علم نہیں دیکھا، یعنی ہر علوم و فنون کے متعلق آپ کے پاس علم جمع ہوا تھا، بلکہ آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرح تھے۔ یہ شیخ محمد ناصر الدین البانی نے شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ کے متعلق کہا۔ شیخ محمد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ قرآن کا علم ہو، عربی کا علم ہو، حتیٰ کہ عربی جو ہے، جو عربی شاعری تھی اس کے متعلق بھی، بلکہ آپ کے جو ایک معروف شاگرد تھے، بلکہ انہوں نے ہی تفسیر کا جو ہے، یعنی جو چھوٹ گیا تھا حصہ، اس کو مکمل کیا، شیخ عطیہ سلام۔ انہوں نے پوچھا بھی کہ جب آپ شاعری کے اندر اتنی مہارت رکھتے ہیں تو کیوں آپ جو ہے قصیدے یا پھر اس کے اندر آگے نہیں بڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے امام شافعی کے قول کے بعد اس کو ترک کر دیا۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی شیخ امین شانقیطی رحمہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، جب وہ تفسیر پر گفتگو کرتا ہے تو وہ تعجب کرتا ہے ان کے علم کو دیکھ کر، ان کی مہارت کو دیکھ کر، ان کی فصاحت کو دیکھ کر، ان کے اسلوب کو دیکھ کر، اور یہ ناممکنات میں سے ہے کوئی بیدار ہو جائے ان کی جو ہے کلام کو سنتے ہوئے۔ شیخ حماد الانصاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا جو حافظہ تھا کافی تیز تھا، اور یہ مشکل ہے ایسا حافظہ یہ دور میں دیکھنے کے لیے، یعنی بہت بڑی جو ہے شخصیت تھی شیخ امین شانقیطی رحمہ اللہ۔ آپ کے جو پاس فتاوے ہیں، کافی مشہور فتاوے ہیں، اس وقت ظاہر سی بات ہے ایروپلین نیا نیا تھا، ایروپلین میں کس طریقے سے نماز ادا کی جائے، جو صفا اور مروہ کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس کے اوپر بھی کافی سارے فلورز ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، تو اس کے اوپر صحیح کیسے کی جائے، یا پھر اس کے متعلق مشروعیت کے جو ہے مسائل، اور کیا انسان جو عقل ہے اس کا مرکز کیا ہے، قلب یعنی دل ہے یا دماغ ہے، اور جو مشرکین قرآن مجید کے اندر آئے، کیا اس کے اندر اہل کتاب بھی شامل ہے، کیا کفار کے لیے جائز ہے کہ وہ مساجد کے اندر داخل ہو۔ یہ بہت سارے مباحث پر آپ نے کام کیا ہے، بلکہ آپ اندازہ کریں، آپ جب 15 سال میں تھے، یعنی جب 15 سال آپ کی عمر تھی شیخ امین شانقیطی کی، تو آپ نے اسی وقت ایک کتاب لکھی نظم فی انصاب العرب، اور آپ نے 15 سال کی عمر میں بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیسی ذہانت سے آپ کو نوازا ہوگا۔ اگر آپ دیکھتے جائیں گے، میں نے جو ڈاکیومنٹری بھیجی ہے، میں طلباء سے گزارش کروں گا کہ ضرور آپ جو ہے اس کو پڑھیں۔ آپ کے جو آپ ان کے کیا کہتے ہیں تلامذہ کو دیکھیں، شیخ عبدالعزیز ابن باز، شیخ بکر ابن عبداللہ ابو زید، شیخ عطیہ محمد سالم، یہ وہ علماء ہیں جو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ سے آپ جو ہے سیکھتے تھے۔ بلکہ 1951 میں آپ سے یہ گزارش بھی کی گئی کہ آپ ریاض کے اندر پڑھائیں، پھر اس کے بعد آپ مدینہ آ گئے، اور آپ مدینہ کے اندر بھی جو ہے آپ پڑھانے لگے، اور آپ کی جو کتابیں ہیں، صرف اس کتاب کو تفسیر کی کتاب کو ہٹا کر بھی آپ دیکھیں، آپ کی جو ہے ادب البحث والمناظرہ، الفیہ فی المنطق، اور اسی طرح منظومہ فی الفرائض، یعنی ایک نظم لکھی ہے وراثت کے، یعنی وراثت کے احکام بیان کر، فروع المالک، تو بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اور کافی جو ہے سبحان اللہ، یعنی بہت محنت سے آپ نے علم حاصل کیا۔ میں بس ایک بات رکھ کر آگے بڑھتا ہوں، جو خود شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، کہ شیخ امین شانقیطی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میں شنقیط سے آیا ہوا ہوں، یعنی اگر آپ دیکھیں گے اس دور میں نہ ایروپلین تھا، نہ جو ہے ٹرین تھی، وہاں سے یعنی افریقہ سے میں سعودی عرب آیا ہوں، اور میرے پاس ایسا خزانہ ہے، شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، جو نادر ہی کسی کے پاس پایا جائے، اور وہ ہے قناعت، یعنی قناعت، یعنی جو چیز عطا کی گئی ہو اس پر راضی رہنا۔ اگر میں منصب کی خواہش رکھتا، ظاہر سی بات ہے وہ راستے میں تلاش کرتا منصب کی، لیکن میں نے کبھی دنیاوی مفاد کے لیے میں نے کوئی چیز جو ہے طلب نہیں کی، میں نے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی، اور کہا کہ علم کے مقابلے میں کسی دنیاوی غرض کو یا کسی دنیاوی چیز کو میں ترجیح نہیں دیتا۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو عبارت ہے شیخ امین شانقیطی رحمہ اللہ کی، یہ اہل علم کی ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ ہمیشہ، ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ لوگوں کو نفع پہنچائے، اور مخلص تھے وہ علم طلب کرنے میں، اور طلباء کو ایسے ہی رہنا چاہیے۔ بات دوسری طرف چلی گئی، ظاہر سی بات شیخ امین شانقیطی رحمہ اللہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کے متعلق ایک مجلس میں بیان کرنا یہ ایک جو ہے حماقت ہوگی۔ آپ کی جو کتاب ہے شیخ امین شانقیطی رحمہ اللہ کی، آپ تعجب کریں گے، آپ کا جو انتقال بھی ہوا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ سورہ مجادلہ کی جب آپ تفسیر کر رہے تھے، وہاں یہ آیت کی تفسیر کرتے وقت آپ حج کے بعد آپ کا جو ہے انتقال ہوگا، یعنی حج کے لیے وہ آئے تھے اور حج کے بعد ہی آپ کا انتقال ہوا، جیسا شیخ
صالح المغامدی حفظہ اللہ نے کہا۔ سورہ مجادلہ کی تفسیر پر وہ پہنچے، اس کے بعد شیخ عطیہ سالم جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے وہاں سے جو ہے تفسیر مکمل کی۔ آپ کی جو کتاب ہے وہ ہے اضواء البیان فی ایضاء القرآن بالقرآن، یعنی قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کرنا۔ شیخ ابو عیسیٰ ثناء اللہ مدنی، اللہ اکبر، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے، شیخ ابو عیسیٰ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد یعنی شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے جو آپ کر رہے ہیں، اس سے کئی سال پہلے بر صغیر کے اندر ایک اور عالم دین نے ایسی ہی تفسیر کی؟ تو کہا کون؟ کہا شیخ الاسلام ابو الوفا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بات سے بات مجھے یاد آ گئی، بات لمبی نہ جائے، آپ دیکھیں اس کا جو انداز ہے۔ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ، ظاہر سی بات ہے ایک سلفی تھے، آپ نے بہت ساری کتاب، مثال کے طور پر آپ کا جو رسالہ ہے منہج والدراسات لآیات الاسماء والصفات، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق آپ نے جو ہے اس پہ بھی کافی جو ہے مدلل بحث کی۔ اسناد کو آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید کی جب وہ تفسیر کرتے ہیں تو حدیث کو بیان کرتے ہیں، جو حدیث کہاں ہے، اثر کہاں ہے، جو عموماً جو ہے وہ اس کی سند بیان نہیں کرتے، لیکن اگر جو آپ جدید ایڈیشنز دیکھیں گے تو آپ کو وہ مل جائیں گے۔ ابھی شنقیطی رحمہ اللہ کی جو تعلیم ہوئی، مالکی مذہب انہوں نے مکمل پڑھا، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ جب ان کی تفسیر دیکھیں گے وہاں پہ تعصب نہیں دیکھیں گے، اور اسرائیلیات اس میں نہیں ہے، اور بہت ساری جو ہے ایک یوں سمجھے ایک شاندار تفسیر ہے علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ کی اضواء البیان فی ایضاء القرآن بالقرآن۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ نے فتنے کا معنی قرآن مجید میں کیا بیان کیا۔ شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ نے 4 معنی بیان کیے، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے کا معنی اصطلاح لغت میں کیا ہے اور اصطلاح شریعت میں کیا ہے۔ امام ابن الفارق رحمہ اللہ اصطلاح لغت جب اٹھا کر دیکھیں گے، امام ازہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کلام عرب میں فتنہ جمعی معنی یعنی ابتلا، امتحان کے لیے ہے، اور اس کا اصل یہ ہے جیسا کہ یعنی سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلایا گیا تاکہ ردی اور اچھے کی تمیز ہو سکے۔ یہ جو ہے یہ جو ہے امام ازہری رحمہ اللہ نے بیان کیا اپنی کتاب تہذیب اللغہ کے اندر۔ امام ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ فتن تو علی ذہبی النار، فضا کا لفظ بھی آیا ہے، کہ مقائص اللغہ کے اندر بیان کیا کہ یہ اصل میں یہ جو فتنہ کا جو لفظ ہے یعنی آگ میں جلایا جائے گا، یعنی ابن فارس کہتے ہیں یہ تا اور نون اصل صحیح ہے جو کہ ابتلا اور امتحان پر دلالت کرتے ہیں، تو لغت میں فتنے کا اصلی معنی یہی ہے۔ ابن اثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب النہایہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ امتحان اور اختبار، آزمائش کو کہتے ہیں، اس کا کثرت سے استعمال ناپسندیدہ آزمائش میں نکلنے میں ہوتا ہے، پھر اس کا استعمال گناہ، کفر و قتال و لڑائی، جلانے اور زائل اور کسی چیز سے ہٹانے پر ہونے لگا، جیسا النہایہ کے اندر۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری کے اندر یہی معنی بیان کیا، اور ابن العربی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں فتنے کے معنی کو بیان کرتے ہوئے کہ امتحان فتنہ ہے اور آزمائش بھی فتنہ ہے اور مال و اولاد فتنہ ہے اور کفر اور لوگوں کی آراء میں اختلاف بھی فتنہ ہے اور آگ کے ساتھ جلانا بھی فتنہ ہے، جیسے ابن منظور نے لسان العرب کے اندر بیان کیا۔ تو لغت کے اندر یہ معنی جو ہے فتنے کے بیان ہوئے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے اندر کیا کیا معنی جو ہے استعمال ہوئے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ کافی جو ہے اہم بحث ہے۔ شیخ امین شانقیطی رحمہ اللہ پہلا معنی بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر شیخ امین شانقیطی نے 4 معنی بیان کیے، کہ پہلا معنی یہ ہے فتنے کا کہ آگ سے جلایا جانا، یوم ہم علی النار یفتنون، کہ آگ سے جلایا جانا، اس معنوں میں جو ہے استعمال ہوا ہے فتنہ، کہ اس دن جو ہے ان کو آگ سے جو ہے جلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا معنی جو شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، جیسا ہم بھی جانتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ امتحان اور آزمائش کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کے اندر بھی ارشاد فرمایا أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یعنی ابتلا اور اختبار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ صرف ان کے اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے، یعنی بغیر آزمائش کے معنی بغیر آزمائش چھوڑ دیں گے، نہیں، یعنی
انہیں آزمایا جائے گا۔ تو فتنہ یہاں پر آزمائش، امتحان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہی معنی امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ فتنہ جو ہے نفی شرک، یعنی شرک کے معنوں میں، شرک کو ختم کرنے کے معنوں میں، جیسے اللہ رب العزت نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ تم ان سے قتال کرو حتیٰ کہ جو ہے شرک ختم ہو جائے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں پر کیا کہا کہ فتنے، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، کہ جب تک کہ فتنہ نہ ہو، یہاں پر فتنے سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، جیسے امام کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ چوتھا معنی، اس پر غور کریں آپ لوگ، وہ یہ ہے حجت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ ثم لا تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہ جب تک کہ فتنہ نہیں ہوگا بس وہ کیا کہیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو ایک معنی جو شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ بھی شرک کے معنوں میں آتا ہے، لیکن ایک معنی یہ بھی سمجھے کہ یہ حجت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اپنی تفسیر کی 5ویں جلد میں، آپ کو یہ پوری بحث مل جائے گی جو شیخ رحمہ اللہ نے سورہ نور کی تفسیر کے اندر بیان کی۔ ٹھیک ہے، ابھی اور بھی معنی ہم کو ملتے ہیں۔ ایک معنی جو سورہ مائدہ کی آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ادھر ادھر نہ کرنا، یعنی یوں سمجھے آپ کہ اللہ کے راستے سے نہ ہٹانا، اللہ کے راستے سے نہ روکنے، اللہ کے راستے میں روکنے کے معنی میں، یعنی اللہ کے راستے سے روک دینا، اللہ کے راستے سے ہٹک جانا، جو اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہے اس کو ادھر ادھر کرنا، یہ معنوں میں بھی فتنہ استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ مائدہ کے اندر، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ۔ اب یہاں پر جو فتنہ ہے، انباد ما انزل اللہ الیک فان تولوا فاعلم انما یرید اللہ ان یصیبهم ببعض ذنوبهم وان کثیر من الناس لفاسقون، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ جو قانون ہے اس کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کے فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف کر دے، منحرف نہ کر پائے جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پالاش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کی ارادہ ہی کر لیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جو 5واں معنی پتا چلا کہ یہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی الجامع احکام القرآن کے اندر بیان کیا کہ آپ کو روکے اور ہٹا دیں، یعنی حق سے روکنا، حق سے ہٹا دینا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور کرنا، اس معنی میں بھی لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے، جیسا ہم کو سورہ مائدہ سے پتا چلا۔ 6واں معنی یہ ہے ساتھیوں، یہ ظلم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ستم کے معنوں میں، عذاب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کیا لفظ فتنہ؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا ثم ان ربک للذین حاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، کہ باخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا۔ تو یہاں پر فتنہ کس معنوں میں آیا ہے؟ عذاب کے معنوں میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عذاب کے معنوں میں آیا ہوا ہے، اور یہی بات آپ دیکھیں گے تو دیگر مفسرین نے بھی یہاں پر بیان کیا کہ یہ عذاب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسے کشاف امام ضریر رحمہ اللہ نے بھی۔ یا اس کو اور آسانی سے سمجھے، بسا اوقات یہی لفظ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ قتل کے معنوں میں، قتل کر کر قید بنا لینا، جیسے جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، یعنی یہاں پر بھی دیکھیے یفتینکم، کہ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر نماز میں اختصار یعنی مختصر نماز کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یعنی یہاں پر کیا ہے؟ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ معنی یہاں پر ایک کہ کافر ستائیں گے مطلب کافر تم کو قتل کریں گے اور تم کو قیدی بنا لیں گے، تو اس معنوں میں بھی لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے، جیسے امام طبری رحمہ اللہ نے استعمال کیا۔ امام طبری رحمہ اللہ نے کہا۔ اچھا، 7واں معنی یہ بھی ہے ساتھیوں فتنے کا کہ ایسا شخص جو مجنون ہو چکا ہے،
جو مکمل جو ہے عقل سے محروم ہو چکا ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ قلم کے اندر بیان کیا کہ یہ جو فتنہ پرور آدمی ہے، نہیں جو مکمل عقل سے محروم ہو چکا ہے، اس معنوں میں بھی جو ہے یہ لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے. آٹھواں معنی یہ ہے کہ جو فتنہ ہے، یہ جو یعنی ایسا شخص جو اختلافات انحرافات کی طرف جو ہے طلب کرتا ہے، یعنی کیونکہ اس کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے ساتھی، اس کے دل کے اندر نفاق، اس کے اندر شبہات ہوتے ہیں. تو ایسے معنوں میں بھی فتنے کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ عمران کے اندر کیا کہا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعویلہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، کون سی؟ محکمات، یعنی جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری کون سی آیتیں؟ متشابہات. اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ کہاں دوڑیں گے؟ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار یعنی راسخ فی العلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. نواں معنی فتنے کا یہ ہے ساتھیوں، فساد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. فساد یعنی زمین کے اندر فساد کے معنوں میں جو ہے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے، یا یوں بھی سمجھے ایک معنی جو ایسا بھی استعمال ہوا ہے جیسے امام زمخشری نے کشاف کے اندر بیان کیا ہے کہ یوں بھی ہے کہ جب لوگوں کے اندر اتفاق نہ ہو، یعنی اختلاف زیادہ ہو جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر کیا کہا، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَاعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے ہیں تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کر دے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یعنی یہاں پر کیا کہا گیا، یہ جو ہے اختلاف کو جو ہے برپا کرنا، یا جو ہے یہ سمجھا فساد برپا کرنا، اس معنوں میں جو ہے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے. ایک معنی جو فتنہ استعمال ہوا ہے، اور ایک معنی یوں سمجھے 10واں معنی وہ یہ ہے کہ اختلاف جو ہے معصیت گناہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہی دوسری اس کی آیت کے بعد سورہ توبہ کے اندر ہی جب آپ جائیں گے، اللہ رب العزت نے کیا کہا سورہ توبہ کے اندر، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ ان میں سے کوئی جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، یعنی فتنوں سے مراد یہاں پر کیا ہے، سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تو ایک بات فتنہ ایک معنی اس میں بھی ہے، یعنی اگر انسان گناہ میں گر جائے، نفاق میں گر جائے، جیسے اللہ رب العزت نے سورہ حدید کے اندر بھی یہی بات بیان کی، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، کہ وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو مومن کیا کہیں گے، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے، جھوٹی توقعات تمہیں جو ہے فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور آخری وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. تو ایک معنی یہاں پر یہ بھی ہے کہ فتنے کا جو لفظ آیا ہے، جیسے امام بغوی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو نفاق میں ڈالا اور اپنے آپ کو برباد کر لیا گناہوں کے ذریعے سے، خواہشات کی پیروی کر جیسے امام بغوی کے جو الفاظ ہیں کہ اس نے نفاق میں ڈال دیا اور معاصی یعنی گناہ اور شہوت کے استعمال سے اسے ہلاک کر ڈالا. تو یہ چیز ہے. ایک معنی جو 11واں معنی آپ کہہ لیں وہ یہ بھی ہے کہ اشتباہ یعنی حق اور باطل کو جو ہے ملاوٹ کر دینا، یعنی کنفیوز کر دینا حق اور باطل کو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، جو لوگ منکر حق ہے وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اور اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا.
اب یہاں پر آپ دیکھیں گے امام ابن زریر الطبری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مومن کافر کے علاوہ دوستی نہیں لگائیں گے، اگرچہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، تو زمین میں حق و باطل کے درمیان شبہ پیدا ہو جائے گا۔ یعنی فتنہ اس معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ حق اور باطل کو ملا دینا، اشتباہ یعنی کنفیوز کر دینا، یہ اس معنوں میں بھی جو ہے فتنہ استعمال ہوا ہے۔ 12واں معنی ساتھیوں جو لفظ فتنہ جو آیا ہے، اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کا اللہ تعالیٰ کو گمراہ یعنی یوں سمجھے آپ، جیسے امام ابو حیان الأندلسی رحمہ اللہ نے بیان کیا اپنی تفسیر بحر المحیط کے اندر کہ اور جس کا اللہ تعالیٰ کو گمراہ کا نامنظور ہو، تو یہاں پر فتنے کا معنی گمراہ کرنا ہے۔ اب یہ ایک معنی گمراہ کے معنوں میں آیا، تو یہی وجہ ہے آپ اس واقعے کو بھی سامنے رکھیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ ہر فتنہ جو ہے، ہر فتنے سے پناہ نہیں مانگی جائے گی، ان فتنوں سے پناہ مانگی جائے گی جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، مال اولاد یہ بھی تو فتنہ ہے۔ تو باتیں بہت ساری ہے، لیکن یہ مختصر سی باتیں ہیں ساتھیوں، اور بھی معنی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں وقت بھی ہو چکا ہے اور یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔